ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر رضا محمد صاحب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جنرل صاحب, آپ کی طرف پہلے آتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ کیا یہ بس پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ہے, یہ جو حملے کی بات کر رہا ہے ڈرا ہوا ہے کیونکہ بہار کی سیٹیں اگر لوز کرتا ہے تو ہی مائٹ لوز ہز, اور یہ بڑا ان سیریمونیل ایگزٹ ہوگا اس کا, اور جو کہ بالکل جو ایک اس کی اٹھان تھی 3 ٹرمز اس نے لیں, تو is he not willing to go out the way history is pushing him out. جنرل صاحب, اور کیا اس دوران وہ کوئی ایسی حماقت کر سکتا ہے اپنی گرتی ہوئی ریپیوٹیشن کو سنبھالا دینے کے لیے؟ جنرل رضا محمد صاحب. تھینک یو سو مچ قائد صاحب, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ کیا وہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں, جو آپ کا آخری پوائنٹ تھا. میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا. اس کی 2-3 ریزنز ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ ان کو پہلے بہت ہزیمت اٹھانی پڑی. نمبر 2, جو انٹرنیشنل حالات ہیں وہ اور چینج ہو گئے ہیں. انٹرنیشنل حالات چینج ہونے میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ سعودی عربیہ اور پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے. تو جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ سعودی عربیہ پہ اور وائس ورسا, سعودی عربیہ پہ حملہ پاکستان پہ تصور ہوگا. نمبر 1 بات یہ ہوگی. نمبر 2 بات یہ کہ پاکستان نے پہلے بھی 7 دنوں کی جنگ میں شاید 7 گھنٹے بھی پورے جو ہے وہ جواب نہیں دیا, تو بھارت جو ہے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا تھا. ابھی یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ آپ کا بہت ہی خوبصورت کویسچن ہے, اور آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بہار میں چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. اور اس میں 2 چیزیں اور بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا جی کہ پاکستان شاید پسنی کی بندرگاہ جو ہے وہ دینے لگا ہے امریکہ کو. نمبر 2 کہ پاکستان جو ہے وہ سر کریک میں بہت زیادہ ملٹرائزیشن کر رہا ہے. اور تیسری بات جو ہے کہ ان کے جو ایئر چیف ہیں انہوں نے بڑی مضحکہ خیز بات کی ہے کہ 4 مہینے بعد ان کو آنکھ کھلی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پاکستان کے 6 طیارے گرائے ہیں, جن میں پتہ نہیں 5 شاید F-16 اور 1 J-17 ہے. یہ ابھی ایئر مارشل صاحب بھی ہیں, ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں, یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کہہ دے تو دوسرا جو ہے اس کو چھپا لے. نمبر 1. نمبر 2, زمانہ بڑا بدل گیا ہے. ڈیبریز ہیں, ایئر کرافٹ سے کوئی بندہ ایجیکٹ ہوا تو اس کے بھی جو ہیں وہ سیٹیں بنانے والے ڈسالٹ وغیرہ جو ہے ان کے پاس بھی ہوتا ہے سارے کا سارا ڈیٹا. F-16 ہے تو اس کا ڈیٹا امریکہ کے پاس بھی ہے. تو آج تک کسی بھی سورس نے یہ بتایا نہیں کہ پاکستان کا کوئی بھی طیارہ گرنا تو درکنار کوئی ڈیمیج بھی ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنی شرمندگی کو ایک تو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسرا جو ہے وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں جی کہ الیکشن میں کوئی ریٹورک جو ہے ایسے بولتے رہیں. کیا وہ ایڈونچر کریں گے یا نہیں, میں بڑا سیریسلی سوچتا ہوں کہ وہ نہیں کر سکیں گے, نہیں کریں گے, لاجیکل نہیں بنتا. لیکن کچھ پتہ نہیں, وہ اللاجیکل بھی ہو سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پاکستان کا رسپانس پہلے سے بھی شاید 100 گنا بڑا ہوگا, اور اس کا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کانسیکوینسز جو ہیں وہ بے حد برے ہوں گے. اور جیسے وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے نیو نارمل اسٹیبلش کر دیا. نیو نارمل تو پاکستان نے اسٹیبلش کیا کہ پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ ہم 4 سے 5 گھنٹے کے اندر آپ کو گھٹنوں پہ لا سکتے ہیں. اچھا ایئر وائس مارشل صاحب, جناب ملک صاحب, ہم دیکھتے ہیں. ایئر مارشل صاحب, میرا سوال آپ سے ہوگا ابھی. سر قائد صاحب میں سوال کر لوں؟ میرا سوال ہوگا آپ سے کہ ابھی جنرل صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کوئی ایسی جسارت کرے, کیونکہ وہاں پر راج ناتھ کا بیان اگر دیکھا جائے یا آرمی چیف کا یا ایئر چیف کا, تو ان کے جو بیانات ہیں وہ بہت ہی جو ہیں وہ تشویشناک ہیں, اور اس حوالے سے عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے اس بیانوں میں. لیکن میرے پاس کچھ معلومات ہیں سر, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اس میں آپ گائیڈ کیجئے گا کہ اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا پاکستان کو خدا نخواستہ, اگر کوئی ایسی حرکت جسارت کرتے ہیں تو ہمارے جو معلومات میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں کہ جو اب ہمارے میزائل سسٹم ہے جس میں ابابیل ہے, غوری ہے, شاہین ہے, حطف ہے, الفتح ہے, وہ بالکل تیار ہیں اور باقاعدہ طور پر لاکڈ ہیں. ان کے جو ہیں وہ جو شہر ہیں یا نشانے ہیں ان کی تنصیبات,
اس میں ابابیل جو ہے 2200 کلومیٹر کی صلاحیت رکھتا ہے. بنگلور، کلکتہ، ممبئی کمرشل ہب جو ہے وہ اس کے نشانے پر ہے. متعدد وار ہیڈ لے جا سکتا ہے. اور اس میں جو بھارت کے جوہری تنصیبات ہیں اگر وہاں پر کوئی جسارت ہمارے ہاں کرتا ہے اس طرح کی تو وہ بھی ہمارے جو ہے وہ نشانے پر ہیں. اور شاہین 3 2750 کلومیٹر پر پورا انڈیا، گوا، بہار، سارا بہار جو ہے وہ ہمارے نشانے پر ہے. شاہین 2 جو ہے وہ 2000 کلومیٹر ہے. اس میں ہماچل پردیش میں جو ہوائی جہاز انہوں نے جیٹ طیارے وہاں چھپائے ہوئے ہیں وہ ہمارے نشانے پر ہیں. لال قلعہ ہمارے نشانے پر ہے الفتح 4 پر. اور غوری جو 1500 کلومیٹر کا ہے، آگرہ احمد آباد جو ہے وہاں پر ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ ہمارے نشانے پر ہیں. اور انڈین گجرات غوری میزائل کے نشانے پر ہے. سلیکون ویلی جو ہے شاہین 2 کے نشانے پر ہے. اکنامک ہب جو حیدرآباد اور دکن میں ہے یا ممبئی میں ہے وہ ابابیل کے نشانے پر ہے. تو کیا سر اگر ایسی جسارت ہوتی ہے تو ہم ان مقامات کو نشانہ بنا کر ان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں؟ آپ نے تو ماشاءاللہ پورا جو ہے نا میپ جو ہے اس کی اوپر سارے ہی انڈین جو ٹارگٹس ہیں وہ لگا کے اور پورا جو ہے پلان ہی ان کو دے دیا ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ کچھ وقت آرام سے سو سکیں اور کوئی اور بھی اپنے غریب لوگوں کے لیے، اپنے ان جو ہے نا بے گھر لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کے پاس جو ہے نا واٹر اور سینیٹیشن کی سہولتیں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی کوئی کام کریں اور الیکشن میں جانے کے لیے صرف جنگی جنون ہی کا ساتھ نہ لیں؟ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ ہفتے پہلے ہی اسی طرح کی ایک ریٹورک کی جو ان کی تھی بات چیت انڈیا کی، اس کے جواب میں ہمارے ڈی جی صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ اب اگر بھارت کوئی مس ایڈوینچر کرتا ہے تو ہم اس کو ویسٹرن بارڈر پر ہی نہیں بلکہ ڈیپ ان سائڈ ایسٹ میں ہٹ کریں گے، اور اب ہم ایسٹ سے شروع کریں گے اور پھر ان کو جو ہے ٹارگٹ کریں گے. تو ان کے اس بیان کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہ چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے. اور پھر اب ریسنٹ بیان میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اور اب اگر بھارت نے کوئی مس ایڈوینچر کیا تو پھر پاکستان پہلے کی طرح ریسٹرینڈ نہیں کرے گا. کہ کیونکہ ہم تو دیکھیں جب سے 98 سے دونوں ممالک نیوکلیئر ہوئے ہیں، ہم تو یہ کہتے آئے ہیں کہ اب دونوں ملکوں کو ذمہ دار نیوکلیئر اسٹیٹ کا ثبوت دینا چاہیے. باہمی مسائل جو ہیں وہ کمپوزٹ ڈائلاگ سے حل کرنے چاہیے، اور نیوکلیئر تھریش ہولڈز کے اندر جنگ کی کوئی سپیس نہیں ہے. تو یہ صرف بھارتی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے وہ فالس فلیگ آپریشن کرتی ہے، اور پھر نیوکلیئر اوور ہینگ میں وہ کوئی کنونشنل وار کی کوئی سپیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اب جب انہوں نے ہمارے سویلین جو ٹارگٹ تھے اس پہ اٹیک کیا پہلگام کے بعد، تو انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کہی کہ جی یہ ہم نے تو ملٹری ٹارگٹس نہیں لیے، یہ دہشت گردوں کے بقول ان کے کیمپس ہم نے ہٹ کیے. تو اور دنیا ہمیں یہ کہتی رہی کہ آپ اس کے مقابلے میں جواب نہ دیں. اگر ہم اس وقت وہ بات ایکسیپٹ کر لیتے اپنی امن کی خواہش کے لیے تو یہی نیا نارمل بن جاتا. لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ نیا نارمل وہ نہیں ہے جو وہ بنانا چاہتے ہیں. نیا نارمل یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے ملک میں دیکھیں گے بھی تو ہم آپ کو آپ کے اپنے ملک کے اندر ہٹ کریں گے. اور پھر وہ پاکستان کی بہادر افواج نے اور بالخصوص ایئر فورس نے یہ چیز ان کو چند گھنٹوں میں ثابت کر کے دکھائی. تو نیا نارمل تو ہم نے قائم کیا، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد انہوں نے ہماری ڈیٹرنس کو چیلنج کیا تو ہم نے اپنی ڈیٹرنس کو بھی ری اسٹیبلش کیا. جہاں تک ان کا یہ مضحکہ خیز دعویٰ کہ جی ہم پاکستان کا جغرافیہ بدل دیں گے، میرا خیال ہے
یہ تو ایک بالکل احمقانہ سی بات ہے، اس کا تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو نان کنونشنل ڈومین میں جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اس کی مدد سے اس کا صرف ایک محدود حصہ استعمال کرتے ہوئے ہم پورے بھارت کو جو ہے نا تہ بالا کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ نیوکلیئر وار جو ہے وہ انسانیت کی تباہی ہے۔ اس خطے میں دنیا کے 35 سے 40% آبادی رہتی ہے، اور جب نیوکلیئر ہولوکاسٹ ہوگا تو پھر وہ جغرافک باؤنڈریز تک محدود نہیں رہتا۔ تو ہم تو پوری ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں